السلام علیکم، میں ڈاکٹر سعید۔ یہ بڑا کامن کویسچن ہے، بچوں کی خوراک کے بارے میں والدین اکثر انکوائر کرتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ پیدائش سے لے کر جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی غذا کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دینی ہے۔ تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کو ماں کا دودھ دیں۔ تو جب ہم ماں کا دودھ دیتے ہیں تو پہلے 2 گھنٹے میں بچے کی فیڈ اسٹیبلش کرنا ضروری ہوتی ہے، اور جو پہلا دودھ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بچے کو ضرور دیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے بچے کو ماں کا دودھ نہیں دے رہے تو پھر آپ اس کو فارمولا ملک پریفر کریں۔ اگر فارمولا ملک افورڈ نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو گائے یا بھینس کا دودھ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے 15 دن میں آپ 2 حصے پانی اور 1 حصہ دودھ، اگلے 15 دن میں آدھا دودھ آدھا پانی، اور اگلے 15 دن میں 1 حصہ پانی اور 2 حصے دودھ، اور اگلے 15 دن میں صرف دودھ، اس میں آپ ڈائلوشن نہیں کرتے۔ تو ایک اس میں جو اہم بات بتانے والی ہے کہ جب بچے کی عمر 6 ماہ سے کم ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹھوس غذا نہ دیں، کیونکہ بچے میں نگلنے کی طاقت نہیں ہوتی، حس بھی نہیں ہوتی، تو اس میں آپ کے بچے کے سانس کی نالی میں خوراک جا سکتی ہے اور پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو بچہ ہے اس کی عمر جب 6 ماہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ٹھوس غذا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں ہم نے دینا کیا ہے۔ تو اس میں سبزیاں، پھل، سیریلز، جیسے آپ اس میں گندم ہے، چاول ہیں، یا باسکت اگر بچے کو کسی الرجی ہوتی ہے کسی فوڈ سے تو ہم کارن فلور بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم بچے کو غذا شروع کرواتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے ایک غذا دیں، جب وہ اس کو برداشت کر جائے پھر دوسری اور پھر تیسری، اور جب بچہ آپ کا 1 سال کا ہو جائے تو اس میں آپ کی جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کیلریز ہمیں دینی ہوتی ہے، اس میں 75% جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ ٹھوس غذا سے دیں اور 25% دودھ سے دیں۔ تو اس سے آپ کے بچے کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ 1 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس میں سبزی، پھل، سیریلز کے ساتھ ساتھ ہم اس کے میٹ ایڈ کرتے ہیں۔ تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں ہم 3 ٹائم کا کھانا جیسے بڑے کھاتے ہیں اسی طرح سے کوشش کریں کہ صبح، دوپہر اور شام کا کھانا دیں، اور درمیان میں ہم اس کو سنیکس کے طور پر پھل یا سبزیاں دیتے ہیں۔ تو ہماری اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو جو بازاری چیزیں ہیں یا شوگری چیزیں ان سے اوائڈ کریں تاکہ بچے کو نقصان نہ ہو اور اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو سکے۔ تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں جو والدین کے لیے امپورٹنٹ ہیں ایک انفارمیشن کے طور پر، کہ جب بچے کو آپ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں ٹیبل کے پہ اپنے بچے کو ساتھ بٹھائیں، اور بچے کا چمچ وغیرہ اس کو خود یوز کرنے دیں، وہ اپنے ہاتھ سے کھائے، چھوٹے چھوٹے نوالے لیں۔ تو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو بچے کو کھانے کی عادت بنتی ہے، اور دوسرا والدین سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے والدین جاب پہ ہوں یا بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ 1 سے 2 کھانے آپ بچے کے ساتھ ضرور کھائیں۔ تو جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ بچے کو ٹی وی یا موبائل اس سے دور رکھیں تاکہ بچے کی توجہ کھانے کی طرف ہو۔ تو ہم اب اس کو سمرائز کریں گے کہ جیسے آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں جو غذا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پھل ہیں، سبزی ہیں، پھر آپ کے سیریلز ہیں جس میں گندم اور چاول اور بعض اوقات کارن فلور وغیرہ، اور اس کے ساتھ یہ دودھ خاص طور پر آپ بچے کو ضرور دیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ دودھ کم دیں لیکن ریگولر دیں تاکہ اس سے بچے کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم یہ ضرور خیال رکھیں کہ کیا ہمارا بچہ پانی پی رہے، چاہے سردی ہو یا گرمیاں، تو اس میں آپ نے بچے کا پانی کا ضرور خیال رکھنا ہے تاکہ بچے میں پانی کی کمی نہ ہو۔ تو یہ آج کے لیے بنیادی معلومات ہیں، امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔